اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے سول اپیل پہ کہ سول اپیل ہوتا کیا ہے، دیوانی معاملات میں سول اپیل کس طرح دائر کیا جاتا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو آج ہم کریں گے۔ تو دوستو اپیل کو ہم ایسی عرضداشت کہہ سکتے ہیں جس میں کسی ابتدائی اختیار سماعت رکھنے والی عدالت کے ابتدائی حکم یا ڈگری کے خلاف متاثرہ فریق اس عدالت سے اعلیٰ عدالت سے اس وجہ سے دادرسی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ماتحت عدالت کا فیصلہ قانون، حقائق اور واقعات کے برعکس ہے، اور ایسے حکم یا ڈگری میں جو نقص ہے اسے دور کیا جائے۔ کسی با اختیار عدالت کے سامنے ایسی عرضداشت اپیل کہلاتی ہے۔ مجموعہ ضابطۂ دیوانی میں اپیل کی وضاحت تو نہ ہے، البتہ اپیل دائر کرنے کے حوالے سے قواعد و ضوابط موجود ہیں۔ دفعہ 96 CPC کے الفاظ جو کہ اس طرح ہیں: سوائے ایسی خاص صورت کے کہ خاص مجموعہ ہاضہ یا کسی دیگر قانون رائج الوقت میں کوئی صریح حکم ہو، اور صورتوں میں اپیل بناراضگی ہر ڈگری عدالت ہائے اختیار سماعت ابتدائی کے ان عدالتوں میں دائر ہو سکے گی جو عدالت ہائے سماعت اختیار ابتدائی کے فیصلوں کے خلاف اپیل سننے کی مجاز ہو۔ نمبر 2، یک طرفہ طور پر صادر کردہ ڈگری کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، کسی ایسی منظور شدہ ڈگری کے خلاف اپیل نہ ہو سکے گی جو عدالت نے برضامندی فریقین صادر کی ہو، یعنی کانسنٹ ڈگری۔ زیریں عدالت کے حکم یا ڈگری کے خلاف اپیل اس سے برتر عدالت میں جسے اختیار سماعت اپیل حاصل ہو دائر کی جا سکتی ہے۔ یہاں زیریں عدالت سے مراد ہر وہ عدالت ہے جس نے کسی معاملے کا تصفیہ ابتدائی اختیار سماعت کے تحت کیا ہو۔ بعض صورتوں میں اپیل دائر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب بات کریں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں۔ تو نمبر 1 جو ہے، جب واضح قانون رائج الوقت یا ضابطۂ مجموعہ دیوانی کے تحت ممانعت ہو، یعنی CPC میں بالکل اس کو بار قرار دیا گیا ہو۔ نمبر 2، جب حکم یا ڈگری برضامندی فریقین صادر کی گئی ہو۔ اب دوستو یہاں پر اپیل کی قسموں پہ بات کریں گے۔ اپیل 2 قسم کی ہوتی ہیں: ڈگری کے خلاف اپیل، اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے آرڈر کے خلاف اپیل۔ دفعہ 96 CPC کے تحت ابتدائی اختیار سماعت رکھنے والی عدالت کی ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ اس میں یک طرفہ طور پر صادر کردہ ڈگری بھی شامل ہے۔ اسی CPC کی دفعہ 100 کے تحت پہلی اپیل میں فیصلہ یا حکم کے خلاف دوسری اپیل بھی دائر کی جا سکتی ہے۔ دفعہ 104 CPC میں دیوان عدالت زیریں کے ایسے احکامات کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے جن کی اجازت CPC میں دی گئی ہو۔ احکام کے خلاف اپیل اسی عدالت میں دائر ہوگی جس عدالت میں ڈگری کے خلاف اپیل دائر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں کوئی اپیل دائر نہ کی گئی ہو یا جوابی اعتراض داخل نہ کیا گیا ہو تو عدالتی ڈگری کو حتمی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ پوائنٹ جو ہے یہ سن 2000 MLD پیج 1624 میں واضح کیا گیا ہے۔ تو دوستو بعض معاملات میں ایک اجنبی بھی اپیل دائر کر سکتا ہے اگر اسے فریق مقدمہ نہ بنایا گیا ہو، تاہم حکم یا ڈگری سے اس کے حقوق متاثر ہوتے ہوں تو وہ بھی اپیل دائر کر سکتا ہے۔ اپیل کا دائر کرنا دعوے کا ہی اگلا مرحلہ ہے، اور اس میں تمام معاملات ایک بار پھر جانچے اور پرکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو اس طرح 1993 MLD پیج 2312 میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ رضامندی اور راضی نامے پر جاری حکم یا ڈگری کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر عدالتی حکم یا ڈگری میں کوئی نقص ہو تو اسے دور کرنے کے لیے اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ یہ پوائنٹ جو ہے ڈسکس ہوا ہے، یہ 1991 SCMR پیج 205 میں ہے۔ تو دوستو اپیل کو نگرانی یا نگرانی کو اپیل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور عدالت ایسی صورت میں اپنا یہ اختیار زیر عمل لا سکتی ہے اگر کسی فریق نے نیک نیت سے اپیل کی بجائے نگرانی یا نگرانی کی جگہ اپیل دائر کر دی ہو۔ البتہ شرط یہ ہے
کہ معاملہ زائد المیعاد نہ ہو، یعنی لمیٹیشن اس کو ہٹ نہ کرے۔ ایسا عدالت کی صوابدید اور انصاف کی فراہمی کی غرض سے مسلمہ اصولوں کے تابع ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2000 CLC پیج 344 اور 1995 CLC پیج 1578، یعنی 1995 CLC پیج 1578۔ اگر اپیل تاخیر سے دائر کی گئی ہو، ایسی عدالت میں پہلے دائر کی گئی ہو جسے اختیار حاصل نہ تھا، تو تاخیر کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو کہ قانون کے معاملے میں غلط فہمی تھی تو ٹریبیونل قانون کی غیر یقینی کی وجہ سے غلط فہمی میں تھا یا وکیل کی غلط نیک نیتی پر مبنی تھا، تو اس صورت میں معاف ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں ایسی تاخیر وکیل کی شدید غفلت کا نتیجہ تھی تو تاخیر معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 1991 CLC پیج 693 اور 2002 MLD پیج 804 میں۔ اپیل کو یک طرفہ سماعت کے بعد پہلی سماعت پر بھی خارج کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ایسا نامناسب اور بیجا طریقہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں زیر چیلنج حکم میں کوئی غیر قانونی امر نہ ہو اور عدالت ماتحت کا فیصلہ مبنی بر واقعات ہو، تو اپیل میں عدالت ماتحت کا فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ PLD 2005 لاہور پیج 662 میں ڈسکس ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور رولنگ میں بھی اس کا بہت تفصیل سے ذکر آیا ہے، جس میں سے مشہور جو رولنگز ہیں وہ 2002 CLC پیج 969، PLD 1978 لاہور پیج 879 اور PLD 1980 لاہور پیج 789۔ تو ان میں یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے۔ اب دوستو، جب اپیل صرف فیصلہ لفظ کر کے داخل کی گئی اور 3 ماہ کی مدت زیر آرٹیکل 156 آف قانون میعاد سماعت لمیٹیشن ایکٹ ڈگری داخل نہ کی گئی، تو ایسے اپیل زائد المیعاد ٹھہری گیا۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 1990 CLC پیج 1915 میں۔ ابھی ہم عرضداشت اپیل پہ بات کریں گے کہ اپیل دائر کس طرح کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ پوائنٹ جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ نمبر 1 جو ہے عرضداشت اپیل متاثرہ فریق از خود بذریعہ نمائندہ یا بذریعہ وکیل دائر کر سکتا ہے۔ نمبر 2، عرضداشت اپیل ہر اپیل کنندہ اور اس کے وکیل کے دستخط اس پر ہونے ضروری ہیں۔ نمبر 3 جو ہے وہ عرضداشت اپیل ایسی عدالت کے روبرو پیش کی جاتی ہے جو با اختیار اور مجاز ہو۔ نمبر 4، عرضداشت اپیل کے ساتھ ماتحت عدالت کے حکم یا ڈگری کی نقل مصدقہ لفظ کرنا ضروری ہے۔ تو دوستو، اپیل کنندہ جن نکات پر اپیل دائر کرتا ہے انہیں مواجبات اپیل کہا جاتا ہے۔ مواجبات اپیل انتہائی احتیاط اور وضاحت سے تحریر کرنا ضروری ہے۔ انہیں نمبر وار لکھنا ضروری ہے، کیونکہ اپیل کنندہ یا اس کا وکیل انہی مواجبات پر بحث کرنے کا حق رکھتا ہے جن پر اس نے اپنے عرضداشت اپیل میں انحصار کیا ہے۔ البتہ عدالت پابند نہ ہے کہ انہی نکات پر فیصلہ کرے۔ اپیل دائر ہونے کے بعد عدالت اپیل فریق ثانی کو اصالتاً یا وکالتاً حاضر ہونے کا نوٹس دیتی ہے اور مقررہ تاریخ پر کل عام اجلاس میں بحث سننے کے بعد عدالت اپیل پر اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ اب یہاں پر ہم عدالت اپیل کے اختیارات پہ بات کریں گے کہ عدالت اپیل کو کون کون سے اختیارات حاصل ہیں۔ عدالت اپیل اپنے اختیارات برائے سماعت اپیل و تصفیہ اپیل استعمال کرتے ہوئے کئی قسم کے احکامات صادر کر سکتی ہے۔ نمبر 1 جو ہے اس میں اپیل خارج کر سکتی ہے۔ نمبر 2 اپیل کو منظور کر سکتی ہے۔ نمبر 3 اپیل کو جزواً منظور اور جزواً خارج کر سکتی ہے۔ نمبر 4 بغرض سماعت از سرنو عدالت ماتحت کو واپس کر سکتی ہے، جس کو ہم ڈینوو ٹرائل کہتے ہیں۔ نمبر 5 مزید تجویز کے لیے تنقیحات ایشوز واضح کر کے عدالت ماتحت کو واپس بھجوا سکتی ہے۔ نمبر 6 مزید شہادت لے سکتی ہے۔ نمبر 7 عدالت ماتحت عدالت کو مزید شہادت لینے کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ تمام اختیارات جو ہے عدالت اپیل کے پاس یہ سیکشن 107 CPC میں بہت تفصیل سے واضح کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آرڈر 41 رول 33 بھی اس بابت بالکل کلیئر واضح ہے۔
عدالت اپیل کو اپیل کا فیصلہ کرنے کے لیے تقریباً وہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو کسی معاملہ تصفیہ طلب میں عدالت اختیار سماعت ابتدائی کو حاصل ہوتے ہیں۔ عدالت اپیل کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ بوقت ضرورت اپیل کنندہ کو فوراً اپیل میں ترمیم کرنے کا حکم دے۔ وہ یہ حکم بھی دے سکتی ہے کہ اپیل کنندہ مناسب ترمیم کے ساتھ اپیل دوبارہ دائر کرے۔ عدالت اپیل اپیل کنندہ کی درخواست پر حکم التوا بھی جاری کر سکتی ہے جس کے ذریعے اپیل کے فیصلے تک ماتحت عدالت کے فیصلے کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ البتہ ایسا اختیار عدالت اپیل مندر چند صورتوں میں استعمال کرتی ہیں، جو کہ نمبر 1 جو ہے ایسا حکم صادر نہ کرنے سے اپیل کنندہ کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا، یہ صورت اگر ہو، یا مثال کے طور پر اپیل کنندہ کے بغیر کسی غیر معقول تاخیر کے درخواست حکم التوا پیش کی ہے، یا اپیل کنندہ نے معقول ضمانت فراہم کر دی ہے۔ کوئی بھی اپیل اندر میعاد دائر نہ کی جاتی ہے اور میعاد کا تعین قانون میعاد سماعت کے تحت ہوتا ہے۔ البتہ معقول وجوہات کے ساتھ کوئی اپیل میعاد کے بعد دائر کی جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں عدالت اپیل کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی تاخیر معاف کر دے، جبکہ اپیل کے ساتھ درخواست زیر دفعہ 5 قانونی میعاد سماعت یعنی لمیٹیشن ایکٹ کی گزاری گئی ہو۔ نمبر 2 جو ہے تاخیر کی معقول وجوہات ہوں، تاخیر کی مکمل وضاحت کی گئی ہو، عدالت مناسب سمجھے کہ تاخیر میں معافی قرین انصاف ہے، اپیل فیصلے کے خلاف نہیں بلکہ ڈگری کے خلاف ہوتی ہے۔ اب دفعہ 6 میں سی پی سی میں واضح انداز میں ابتدائی اختیار سماعت رکھنے والی عدالتوں کے فیصلہ جات کے خلاف مجاز عدالتوں میں اپیل کا حق دیتی ہے۔ یہ قیاس نہیں کیا جانا چاہیے کہ ہر ایسے معاملے میں اپیل کا حق حاصل ہے جو عدالت کے غور میں آ سکتا ہے۔ ایسا حق لازماً کسی موضوع قانون یا ایسے اختیار کے تحت حاصل ہوتا ہے جو قانون موضوع کے مترادف ہو۔ عدالت اپیل اگر ابتدائی بحث سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بظاہر کافی وجوہات ہیں کہ اپیل کا باقاعدہ سننا ضروری ہے، تو وہ اپیل کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریق ثانی کو نوٹس حاضری جاری کر سکتی ہے۔ اگر عدالت اپیل ابتدائی بحث کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اپیل بلا جواز ہے اور اٹھائے گئے نکات اس قدر معقول نہ ہیں کہ اپیل کو باقاعدہ سنا جائے، تو ابتدائی بحث کے بعد بغیر طلبی فریق ثانی بھی اپیل خارج کی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں دوران سماعت اپیل مزید شہادت نہیں گزاری جا سکتی، تاہم آرڈر 41 رول 27 کے تحت عدالت اپیل کو اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو مزید شہادت لے۔ ایسی مزید شہادت کچھ صورتوں میں لی جا سکتی ہے، یا نمبر 1 ماتحت عدالت نے ایسی شہادت لینے سے انکار کیا جو اسے لینا چاہیے تھی، نمبر 2 زیر غور معاملے کے تصفیے کے لیے مزید شہادت لینا ضروری ہے۔ اپیل کے تصفیے کے بارے میں عدالت اپیل کے حکم کے چند لوازمات ہیں۔ نمبر 1 فیصلہ طلب امور کی صراحت ہونی چاہیے، ایسے امور پر دیے گئے فیصلے کی تفصیل ہونی چاہیے، فیصلے کی وجوہات ہونی چاہیے، اگر کوئی شہادت لی گئی ہو تو اس کی تفصیل ہونی چاہیے، اس امر کی وضاحت کہ اپیل میں ماتحت عدالت کا حکم بدل دیا گیا ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے، اسے بحال رکھا گیا ہے، جج عدالت کے دستخط اور مہر اور تاریخ فیصلے پر درج کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ اپیل پہ کہ سیکنڈ اپیل کیا ہے۔ قانون میں سی پی سی میں یعنی ضابطہ دیوانی میں اس کو ہم اپیل ثانی کہتے ہیں۔ اپیل ثانی یعنی سیکنڈ اپیل جو ہے وہ دفعہ 100 کے تحت سیکشن 100 سی پی سی کے تحت عدالت اپیل کے فیصلے کے خلاف دوسری اپیل یعنی اپیل ثانی کا حق دیا گیا ہے۔ دوسری اپیل صرف چند شرائط پورے ہونے پر ہی داخل کی جا سکتی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں، اب اس پہ تھوڑا سا شارٹ سا ڈسکشن کرتے ہیں۔ جہاں نمبر 1 قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہو، نمبر 2 جو قانون کے تابع کچھ اہم معاملات کا تعین نہ کیا گیا ہو، نمبر 3 کوئی شدید غلطی ضابطہ جاتی یعنی پروسیجرل
غلطی جو قانون کے تابع ہوئی ہو، جہاں پہلی اپیل اس بنیاد پر خارج کی گئی ہو کہ پہلی اپیل میں پرچہ ڈگری کو چیلنج نہیں کیا گیا، تو دوسری اپیل بھی قابل پذیرائی نہیں ہوگی۔ یہ پوائنٹ جو ہے 1990 MLD پیج 1189 میں ڈسکس کیا گیا ہے، جہاں مدعی کے حق میں پہلی عدالت اور عدالت اپیل کے فیصلے موجود ہوں تو وہ دوسری اپیل میں فریق ثانی کے خلاف اپنے موقف کی تائید کر سکتا ہے۔ ایسے جوازات بھی لے سکتا ہے جن کو پہلے اس نے اپنے حق میں بیان نہ کیا ہو۔ جہاں اپیل کا حق موجود ہو، نگرانی دائر نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جہاں پر کسی بھی پوائنٹ پر آپ کو CPC کے تحت اپیل کا حق دیا گیا ہے اور آپ اپیل دائر نہیں کرتے تو آپ بعد میں اپنی طرف سے نگرانی دائر نہیں کر سکتے کہ آپ لمیٹیشن کا کوئی فائدہ لے، کیونکہ نگرانی کی 3 منتھ لمیٹیشن ہے اور اپیل جو ہے فرسٹ اپیل اس کی 1 منتھ لمیٹیشن ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2001 CLC پیج 579 میں۔ جہاں اپیل ثانی تاخیر سے دائر کی گئی تو ناقابل پیش رفت ہوگی۔ یہ پوائنٹ 2006 YLR پیج 122 میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو دوستو، دوسری اپیل دائر کرنے کے بنیادی لوازمات قانون یا کسی مسلمہ رسم و رواج کی خلاف ورزی یا اہم نقطے پر رائے کا یقین نہ کرنا ہے۔ اگر یہ لوازمات پورے نہ ہوئے ہو تو پھر دوسری اپیل دائر نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اپیل کی بابت کچھ نقطے تھے جس پر آپ لوگوں سے آج ڈسکس کی ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو میں بھی اس پر اپیل پر کچھ تفصیلی بات کریں گے، اس میں ڈسکس کریں گے کہ ڈگری اور حکم کے خلاف جو اپیل کی جاتی ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس پوائنٹ پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ اگر دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید محنت سے آپ کے لیے کچھ کر سکیں۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔